قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ آخری الہامی کتاب ہے جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بنی نوع انسان کے لیے بھیجا۔ اس مقدس کتاب کی اشاعت، طباعت اور پرنٹنگ کن مراحل سے گزر کر مکمل ہوتی ہے اور وہ ہم تک کیسے پہنچتی ہے، اس حوالے سے آئیے آپ کو تفصیل سے دکھاتے ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، ہر دور میں ہر چیز میں جو ہے وہ جدت آتی گئی۔ اس طرح قرآن پاک کی طباعت میں اور اشاعت میں اور اس کی خطاطی میں بھی جو ہے اس کی الفاظ کی خوبصورتی کے لیے اور اس کو کیسے پڑھا جائے، اس لیے اس کی خطاطی میں بھی کافی حد تک نفیس انداز میں جو ہے وہ جدت آ گئی۔ اس وقت سید احمد ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس خطاطی کرتے ہیں، قرآن پاک کی ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ کہ کیا کیا اب وہ اپنا خطاطی میں اپنا جدت آئی ہے، اور یہ جو پاکستان میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جو دوسرے ممالک میں پڑھا جاتا ہے، اس کی الفاظ کی کس لحاظ سے جو ہے وہ اپنا اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام سید احمد ناصر، خطاطی کے حوالے سے 1981 سے لے کے آج تک میں کام کر رہا ہوں، اور یہ خطاطی قرآن پاک کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں چن لیا ہے اس حساب سے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، دلواتے ہیں، کچھ لوگ اس کو خوبصورت پڑھتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے چن لیا کہ ہم اس چیز کو خوبصورت لکھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعزاز ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس طرح یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو خطاطی کرتے ہیں تو یہ جو سعودی عرب میں ہمارا یہ خطاطی کا رموز ہے، وہ ہمارے رموز ان کے رموز میں علیحدہ علیحدہ فرق ہے۔ وہ جو سعودیہ میں قرآن پاک چلتا ہے وہ نسخ لکھا جاتا ہے، خط نسخ کے حساب سے، اور ہم جو لکھتے ہیں خط ہندی نسخ اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہمیں ہندوستان سے ملا ہے جو ہمارے ادھر رائج ہے، اور ہم اس اعتبار سے ہم اس کو یعنی کہ پڑھنے میں بھی آسانی ہے اور ہمارا خط بھی اپنا علیحدہ ہو گیا۔ اور اس میں فرق یہ ہے کہ جو اپنا سعودیہ میں وہ قرآن پاک لکھا جاتا ہے اس میں اور اس میں رسم عثمانی کا ایک فرق ہے کہ ہم لوگ چونکہ ہم اردو زبان تھے تو ہمارے میں یہ مالک یوم الدین کا لفظ اگر میم الف با کے ساتھ ہے، لام اور کاف علیحدہ کی ہوئی ہے، تو انہوں نے مالک یوم الدین میم کھڑی زبر کے ساتھ ڈال کے میم لام کاف اکٹھا کر دیا۔ اس لحاظ سے کچھ رموز اور کچھ معاملات میں فرق ہے، اور ہم چونکہ ادھر ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، ہمارا یہ خطاطی کا جو رموز ہے وہ الگ ہے۔ اچھا سید صاحب یہ کہیں کہ جیسے آپ نے کہا مالک یوم الدین، ایسے کئی الفاظ زیر زبر یا پیش الفاظ کے اوپر نیچے یا اگلی جیسے معنی تبدیل ہو جاتی ہیں، تو جیسے یہ لکھنے میں جیسے آپ نے کہا کہ مالک یوم الدین ایک الف کے ساتھ ہو گیا، ایک ہری زبر کے ساتھ، اس میں اپنا ان کی اپنا ادائیگی تو ایک جیسی ہے، ادائیگی تو اس میں لکھنے میں اس کے اپنا ترجمے میں فرق تو نہیں آ جاتا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مالک یوم الدین کا جو جملہ میں نے بولا ہے اس لیے بولا ہے کہ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن پاک جمع کیا تھا اس میں جو فرق تھے وہی ہم لوگ، کیونکہ یہ ہمارا چونکہ سلسلہ پاکستان ہندوستان کا یا خطاطی کے اعتبار سے تھوڑا سا علیحدہ ہوا ہے، لیکن ہم وہی خطاطی کر رہے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رموز کے مطابق ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا لکھنے میں کوئی کھڑی زبر اور الف ایک ہی چیز ہے، لیکن کسی نے علیحدہ الف کے ساتھ میم الف ما ڈالا ہوا ہے، کسی نے کھڑی زبر ڈال کے ساتھ لام مکمل کیا۔
جیسے بعض بات ہوتا ہے کہ لہجے میں فرق ہوتا ہے، ہمارے لہجے میں اور عربی ہاں جی، لہجے میں لہجے- فرق ہے، لہجے- اور ایسے یہ کہ قرآن پاک کی ادائیگی اور اس کا پڑھنے کا انداز جو ہے نا وہ تو ایک ہی ہے. ہاں جی، ہاں جی، جیسے پڑھا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جی، ہم بھی ویسے پڑھتے ہیں جو پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے عالم اسلام کے لوگ ہیں وہ پڑھتے اسی انداز جی، سے، ایسے ہی، یعنی کہ پڑھائی پڑھا ویسے ہی جاتا ہے، لیکن اگر لکھنے میں اس کی ہاں جی، خوبصورتی میں اس کے ہاں جی، نکھار یہ میں، فرق۔ اور یہ جو خطات ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جیسے آپ 1981 بیٹھے ہو کہ کیسے خوبصورت انداز سے کہ دیکھنے والے کو ایک بڑا، ویسے کئی جگہ پہ نا آپ نے دیکھا کہ اپنا دیواروں کے اوپر جو لگی ہوئی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اس انداز سے لکھا ہوتا ہے کہ دیکھنے کے والے کے اندر بڑی ایک چارم پیدا ہوتا جی، جی، ہے. الحمدللہ۔ تو ایسے آپ کے خطات میں ماشاءاللہ کیسی کیسی قرآن پاک کے علاوہ جی، جی۔ اور بھی بعض قرآن پاک کے الفاظ کو ایسے انداز سے لکھا جاتا ہے. ہمیں جو خطاطی ہمارے اساتذہ نے سکھائی ہے وہ 7 خط میں، ہاں جی 7 خط میں، ہم 7 خط میں الحمدللہ لکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ جو لفظ پڑا ہوا ہے رب المشرقین، یہ خط دیوانی میں لکھا ہوا ہے. یہ جو ہے یہ خط ہندی ہے، ہمارے یہ قرآن پاک کا جو انداز ہے یہ خط ہندی نصب کہلائے گا، اور یہ دیوانی ہے. اس لحاظ سے میں نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے میں اپنی دوسری خطاطیاں پیش کروں گا تو اس حساب سے ان کے نام بھی بتاؤں گا، تو پھر آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہ یہ کن کن خطوط میں یہ کام ہوگا. ماشاءاللہ جی سید احمد ناز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے جس انداز سے بتایا کہ قرآن پاک میں اس کو نفیس انداز میں لکھنے کے لیے، اس کو خوبصورت انداز میں لکھنے کے لیے، اور اس کو پڑھنے والے کے لیے اس کی آنکھوں کے اندر ایسی ایک کشش پیدا کرنے کے لیے اس قرآن پاک کے الفاظ کو خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ترتیب دیتی ہیں. تو ان کا ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو جس انداز سے لکھتے ہیں کہ وہ کیسے یہ اپنا لکھ کے ذرا تھوڑے سے الفاظ ہمیں دکھائیں تو ہمارا کیمرہ مین ذرا ان کو سیو کرے تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں وہ بھی دیکھ سکیں کہ یہ الفاظ جو ہیں ان کو لکھنے میں، ان کو اپنا ادا کرنے میں کیا کیا انداز یا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جائے. دارالسلام قرآن مجید کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور دارالسلام کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دارالسلام کا تباہ شدہ قرآن مجید ہر طرح کی غلطی سے پاک اور مبرہ. اس کے لیے دارالسلام کے پاس بڑی کوالیفائڈ ٹیم ہے، اور وہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے باریک انداز میں قرآن مجید کی پروف خوانی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ دارالسلام کے قرآن مجید اس وقت پوری دنیا کے اندر متداول ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی غلطی کا کوئی امکان ہو اور ہمیں کمپلین آئے کہ آپ کے قرآن مجید کے اندر لفظی یا حرفی یا رموز اقاف کی کوئی غلطی ہے. تو یہ الحمدللہ یہ دارالسلام کی اس توجہ اور محنت کا نتیجہ ہے جو وہ اس بابرکت کام کے لیے مختص کرتا ہے. اس کے لیے ایک باقاعدہ بڑی معتبر اور کوالیفائڈ ٹیم ہے جو مختلف مراحل سے قرآن مجید کی پروف ریڈنگ کرتی ہے. پہلے جو کاتب مسودہ تیار کرتا ہے اس کو ہم ٹیلی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے سینئر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد موسٹ سینئر لوگ اس کو پڑھتے ہیں. تو اس طرح تقریباً ایک قرآن مجید کی ہم 4 سے 5 بار ریڈنگ کرتے ہیں، اور بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور پھر جب ہمیں پوری طرح تسلی ہوتی ہے کہ اب الحمدللہ اس میں کسی طرح کی کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو آگے ڈیزائننگ سیکشن کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، اور پھر اس سے آگے اس کے مراحل چلتے ہیں، اور آگے جا کر کے پھر پریس میں یہ تبادلہ کیا جاتا ہے. کیلیگرافی ہونے کے بعد جب ہمارے پاس یہ قرآن مجید آتا ہے تو اس کو ہم سکیننگ کرنے کے بعد کورل میں لے کے جاتے ہیں، یا پھر اس کو پھر اڈوب السٹریٹر جو سافٹ ویئر ہمارا اس میں لے کے جاتے ہیں. اس میں پھر 2 کلر 1 کلر اور 4 کلر کے جو بارڈر وغیرہ ہیں وہ ڈیزائن کرنے کے بعد اس کی ایک مکمل پراپر ڈیزائننگ ہوتی ہے قرآن مجید کی. اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر وہ مترجم ہے تو اس کی بھی کلر سرکولیشن کر کے مکمل ورڈ بائی ورڈ کو تیار کیا جاتا ہے. اور جو تجویدی 4 کلر قرآن مجید ہوتا ہے اس کو بھی مکمل کمپیوٹرائز ہی تیار کیا جاتا ہے، وہ ہاتھ کے ساتھ یا کیلیگرافی کے ساتھ تیار نہیں ہوتا. تجویدی قرآن مجید وہ بھی مکمل ہم ادھر کمپیوٹر میں ڈیزائننگ کے ساتھ ہی تیار کرتے ہیں. تو مکمل جب ڈیزائننگ ہو جاتی ہے اس کے بعد پروف ریڈ کے لیے بھیج دیتے ہیں.
तो तकरीबन 4 से 5 मरतबा प्रूफ रीड होने के बाद हमारा ये कुरान मजीद मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से तैयार होकर मंदिर आम पर आता है। जी, इदारा दारुस्सलाम जो कुरान पाक और दीनी कुतब की इशाअत का एक आलमी इदारा है, उनके एमडी आकाशा साहिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो कुरान पाक एक इल्हामी किताब है, इसकी बनाई के लिए इसकी ख़त्ताती कैसे की जाती है, इसकी प्रूफ रीडिंग कैसे की जाती है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, इसकी प्रिंटिंग कैसे की जाती है, और ये किन किन मराहिल से अपना गुज़र कर वो हम तक पहुंचता है, और आया कि जब ये फ़ाइनल होकर अपना लोगों के पास जाता है तो इसकी बिल्कुल जो है वो एक किसी किस्म की गलती से पाक और एक लोगों के लिए अट्रैक्शन का बायस। और जब जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसके मुख्तलिफ जो अल्फाज देखते हैं तो पढ़कर एक जो है ना, ये किताब ऐसी है कि इसे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएँ तो इसके अंदर दिल के अंदर जो है वो तरोत पैदा करती जाती है। लेकिन जब इसकी खूबसूरती होती है, इसकी ख़त्ताती कितनी किस्म की है और इसकी डिज़ाइनिंग देख के जो है वो एक दिल के अंदर और एक ज़हन के अंदर जो है वो मोहब्बत और प्यार का जज्बा बढ़ता है। एमडी साहिल आकाशा साहिल के साथ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि माशाल्लाह वो कितने अरसे से काम कर रहे हैं और किन किन मराहिल से गुजर कर जो है ये हम तक कुरान पाक जो है वो मुकम्मल होर तक पहुँचते हैं। जी आकाशा साहब, क्या हाल है सर आपके? जी खैरियत है? तो माशाल्लाह इस हवाले से जी हमें ज़रा थोड़ा सा आगाह करें कि आपका आपका इदारा जो है वो एक आलमी इदारा है, तो इस इदारे से आप तक जो है वो आपका जो काम चल रहा है वो किस अंदाज से और किस तरीके? दारुस्सलाम जी तकरीबन 1984 में कायम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि तकरीबन 25 ज़ुबानों में जो इंटरनेशनल ज़ुबानें उसमें कुरान पाक का तर्जुमा कर चुके हैं। यह एक बात बड़ी ख़ास है कि जो तर्जुमा करने वाले लोग हैं वो सारे मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी लोकल ज़बान और अरबी में उनको मुकम्मल अबूर होता है। और कुरान पाक एक बहुत ही, चूँकि हमारे लिए एक मशअल राह है और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जिस तरह कुरान पाक की इशाअत जब कोई करना चाहती है कंपनी, तो सबसे पहले तो वो रजिस्टर होती है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कुरान बोर्ड के साथ, और उसके साथ साथ फिर एक टीम तैयार होती है जिसमें ख़त्तात होते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, उसके बाद उसकी एडिटिंग होती है, फिर एराब को देखा जाता है, फिर अंजुमन हमायत इस्लाम का एक मिसाली नुस्खा जो कुरान बोर्ड, पंजाब कुरान बोर्ड ने दिया हुआ है, उसके मुताबिक उसके एराब और उसकी सेटिंग की जाती है। और उसके बाद ज़ाहिर है कि उसकी डिज़ाइनिंग का मरहला है जो कि बड़ा ही मज़ेदार लेकिन बड़ा ही सेंसिटिव होता है अगेन। और उसके साथ साथ फिर प्रिंटिंग में उसकी पहले प्लेट्स बनती हैं, फिर फिल्में तैयार होती हैं, फिर प्रिंटिंग होती है, फिर बाइंडिंग होती है। इसमें हार्ड बाइंडिंग, सॉफ्ट बाइंडिंग, ख़ास तौर पे इसके पेपर का ख्याल रखा जाता है कि वो रिसाइकल पेपर ना हो, वो अखबारी पेपर ना हो, वो अच्छा इंपोर्टेड पेपर हो जो प्योर पल्प का होता है, जिसकी उम्र तकरीबन कुछ 60-70 साल होती है पेपर की। और इसी तरह जो यूरोप में पेपर तैयार होता है वो बाइबल पेपर है जो कि सिल्क से तैयार होता है, उसकी 100 साल उम्र होती है। तो बहरहाल ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में भी ऐसा अच्छा पेपर जो है वो कुरान पाक के लिए मुख्तस कर दिया जाए और सारे इदारे उस चीज़ का ख्याल करें ताकि शहादत जो है कुरान पाक की उसको भी रोका जा सके, और एक अच्छी चीज़, एक साफ़ सुथरी चीज़, एक मज़ेदार, इंसान को मज़ा है उसको पकड़ के पढ़ने में। जी छप के तैयार होके थे आते ना साढ़े को अच्छी उसकी चैकिंग करने, चैकिंग करके गलतियाँ करने जो सादा हो जो लोहे टुटा भजा वो सब कुछ ठीक कराई जाए, तैयार करके फिर असी बैंडिंग भेज दी जाए चेक करके, वो फिर तैयार कर देने। ये वो सहीफ़ा इनकलाब है जिस पर अमल पैरा होकर हर बनीन हुए इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है। इसलिए इसकी इशाअत और तबात में इंतहाई एहतियात बरती जाती है। कैमरामैन अहमद अली के साथ हाफिज़ अब्दुर्रहमान, एमरा न्यूज़, लाहौर।